الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدر اجلاس حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہے کہ امارت شرعیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کی دارالقضاء کمیٹی کا یہ وفد آج یہاں حاضر ہوا ہے۔ لوگ اس کو مدرسہ اور جامعہ کہتے ہیں، جامعہ اشاعت العلوم اکل کوہ، لیکن دراصل یہ مدینۃ العلم ہے، یہ نالج سٹی ہے، یہ علم کا ایک شہر ہے جو مدینۃ العلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی اشاعت کے لیے اہل دل کے ہاتھوں اس کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آپ کے اس مدرسے سے جو مجلہ نکلتا ہے شاہراہ علم، میں نے بھی یہی بیٹھے بیٹھے اس میں حضرت مولانا بستانوی صاحب کا وہ خطاب پڑھا جو اس ادارے کی تاسیس اور اس کی ترقی کے سفر سے متعلق ہے، اور طبیعت پر بڑا اثر ہوا۔ یہ مضمون اس لائق ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اس کو پڑھے، اور جو لوگ مدرسوں کا نظام سنبھالتے ہیں وہ اس کو پڑھیں۔ اس مضمون سے میں نے دو بنیادی باتیں کشید کی ہیں۔ ایک تو کسی کام کے سلسلے میں اہل دل سے تعلق، اس کام کی بنیاد زر والوں سے نہیں دل والوں سے رکھوائی جائے، اور دوسرے محسنوں کی احسان شناسی، زندگی کے کسی مرحلے میں جس نے کبھی کوئی حسن سلوک کیا ہو، کامیابی کی بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد بھی آدمی ان کو فراموش نہ کرے۔ ہم نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار ان کی مجلس میں ان کی زبان سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اپنے محسنوں کی احسان ناشناسی سے بچایا ہے، اور آپ مولانا کی کتابیں پڑھیے تو اپنے ایک ایک استاذ، ایک ایک مربی مولانا کتنی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے قابلیت اور ایک ہے مقبولیت۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت قابلیت کی دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ یہ بہت خوبصورت عمارت ہو، آپ
جنت سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بھیج دیں تاکہ ان کے ذریعے میں اس کی تعمیر کروں۔ حضرت ابراہیم نے مقبولیت کی دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابو لہب میں قابلیت کی کمی نہیں تھی، بنو ہاشم کے سردار تھے، حضرت ابو طالب کے بعد باضابطہ وہ اس کے سردار ہوئے، خوبصورت اتنے تھے کہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا چہرہ شعلوں کی طرح دمکتا تھا، اسی لیے ان کو ابو لہب کہا جاتا تھا، لیکن مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تو سورہ تبت یدا ابی لہب آپ کے سامنے ہے، اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ظاہری قابلیت کے اسباب نہیں تھے، نہ عربی تھے بلکہ حبشی تھے، سیاہ فام تھے جن کو عرب بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، کوئی بادشاہ اور رئیس نہیں تھے، غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دربار میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی، تو آج دنیا میں اگر اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو لاکھوں لوگ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھتے ہیں۔ تو اس مبارک موقع پر جب آپ لوگ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں اور جب یہاں دارالقضاء کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ہم لوگوں کو مقبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے اس ادارے کو قبولیت عطا فرمائیں، دارالقضاء کو، اور آپ لوگ جو یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ میرے بھائیوں، مجھے جو بات کہنی چاہیے تھی وہ دارالقضاء کے موضوع پر بورڈ کے ایک خادم کی حیثیت سے، لیکن اس کی فقہی جہت پر ہمارے عزیز دوست مولانا محمد جعفر ملی صاحب نے بہت عمدہ بات، بہت محقق بات آپ کے سامنے پیش کر دی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر اضافے کی نہ ضرورت ہے اور نہ گنجائش ہے۔ اس کے سماجی پہلو پر، اس کی قانونی اہمیت پر، اس ملک میں اس کی ضرورت پر ہمارے ایک دوسرے عزیز دوست مولانا تبریز عالم قاسمی صاحب نے، جو آرگنائزر ہے دارالقضاء کمیٹی کے اور تفہیم شریعت کمیٹی کے، انہوں نے بہت بہتر طور پر اعداد و شمار کی زبان میں، ڈاٹا کی زبان میں آپ کے سامنے اس ادارے کی اہمیت پیش کر دی۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطاعت کی جو تعلیم دی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ کسی خاص خطے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ مسلمان مسلم ملک میں ہوں کہ مسلمان غیر مسلم ملک میں ہوں، جہاں کہیں وہ ہوں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جو اولی الامر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلے صادر کیا کرتے ہوں، ان کی اطاعت مسلمانوں پر ضروری ہے، لیکن اطاعت اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کے احکام پر عمل کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ کہو اطیعوا ما استطعتم، جتنا مجھ سے ہو سکے گا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے حضور ہم پر ہم سے بھی زیادہ شفیق تھے، ہم نے اپنے بارے میں اس کو نہیں سوچا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ تم علی الاطلاق اطاعت کا عہد کر رہے ہو، پتہ نہیں اس کو نبھا سکو گے یا نہیں نبھا سکو گے، اس لیے کہو مستطاعت، مجھ سے جس قدر ممکن ہوگا، جتنا میری طاقت میں ہوگا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کا فرما بردار رہوں گا۔ تو اطاعت تو ہر جگہ مسلمان پر واجب ہے، مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو۔ لیکن آپ جب افتاء کریں گے اور اونچی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ زمانے کی تبدیلی سے بھی بعض احکام میں تبدیلی آتی ہے، اور مکان کی تبدیلی سے بھی بعض احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے بہت سے مسائل میں دارالاسلام کے احکام الگ ہیں اور دارالکفر کے احکام الگ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مفسرین کا خیال ہے کہ جو جماعت کا حکم ہے وہ بہت پہلے آ گیا، لیکن مکی زندگی میں جماعت نمازوں میں واجب قرار نہیں دی گئی، کیونکہ مسلمان اس پر قادر نہیں تھے۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اول دن سے جماعت کا نظام قائم رہا۔ تو کچھ احکام میں دارالاسلام اور دارالحرب میں، اس خطے میں جہاں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، زمام اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہو، اور اس خطے میں جہاں زمام اقتدار آپ کے ہاتھوں میں نہ ہو، ان علاقوں میں جہاں آپ ایک سسٹم اور نظام بنانے کے موقف میں ہوں، اور ان علاقوں میں جہاں آپ اپنا نظام نہیں بنا سکتے بلکہ ایک بنے بنائے نظام کا حصہ بننے پر مجبور ہوں، دونوں میں فرق رکھا گیا ہے شریعت اسلامی میں۔ تو جہاں تک قضاء کی بات ہے، چونکہ مسلمانوں پر قانون شریعت کی اتباع ہر جگہ واجب ہے۔ ابھی آپ نے مولانا جعفر صاحب سے سنا کہ جو معاملات، جو قوانین عقوبات سے متعلق ہے، جرم و سزا سے متعلق ہے، جو قوانین اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جو قوانین سیاسی ہیں جن کو احکام سلطانیہ سے فقہا تعبیر کرتے ہیں، ان کے مکلف تو ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں خود اپنا ایک نظام بنانے کے موقف میں ہوں۔ لیکن جو سماجی زندگی کے قوانین ہیں، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، عبادات، معاشرت اور معاملات، ان تینوں میں ہم چاہے کسی مسلم ملک میں ہوں، چاہے کسی غیر مسلم ملک میں ہوں، ہم احکام شریعت کے پابند ہیں، اور تمام احکام شریعت کو روب عمل لانے کے لیے جو ان ملکوں میں جن پر عمل کرنا واجب ہے، نظام قضاء ضروری ہے۔ یہ بات صرف فقہا نے نہیں لکھی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو غلبہ نہ ہو وہاں قاضی مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اور ان کو عامل بھی بنایا تھا، قاضی بھی بنایا تھا۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتابوں میں وہ مشہور حدیث دیکھتے ہیں جو اجتہاد سے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حضرت معاذ کا امتحان لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، قضاء کی بنیادیں ان سے پوچھی، تم کس دلیل پر فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، انہوں نے کہا سنت رسول۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر سنت رسول میں نہ ملے، انہوں نے کہا اجتہد بالرأی ولا آلو، میں اجتہاد سے کام لوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قضاء کا امتحان لیا۔ اور یہاں بھی ہمارے یہاں ہر آدمی کو قاضی نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ عالم بھی ہو، فقہ کی مناسبت بھی ہو، قضاء کی تربیت بھی اس نے پائی ہو، پھر اس کا انٹرویو لے کر اس کو قاضی مقرر کیا جاتا ہے۔ اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ اس وقت یمن پورا کا پورا مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن حضور نے قضاء کی ذمہ داری ان کو دی۔
اور بعد میں جب آپ نے ضرورت محسوس کی تو یمن کے ایک علاقے کے لیے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر قاضی ہی کی حیثیت سے بھیجا، قاضی بنا کر آپ نے ان کو بھیجا۔ اور حضرت علی کس پائے کے آدمی تھے؟ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، صحابہ میں سب سے زیادہ امور قضاء میں ماہر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دو ایسے صحابی جن کو قضاء سے بہت گہری مناسبت تھی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے خطے میں قاضی بنا کر بھیجا جو پورا کا پورا دارالاسلام اس وقت نہیں ہوا تھا۔ اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسے ملکوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کا اقتدار نہیں ہو، وہاں بھی نظام قضاء کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارا ملک ہندوستان ایسا خوش قسمت ملک ہے کہ مسلمانوں کے اقلیت میں ہونے کے باوجود یہاں قضاء کی قدیم تاریخ ہے۔ دو بڑے عرب سیاح جنہوں نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں کے مسلم دور سے پہلے کا وہ دور تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ جب میں ہندوستان گیا، مدراس کے علاقے کا ذکر کیا ہے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے قاضی مقرر ہے جس کو ہنرمند کہا جاتا ہے، اور بعض دوسری کتابوں میں ہے کہ جن کو ہنرمند کہا جاتا ہے، یعنی دانشور، یعنی قاضی کو اس وقت ہنرمند کہا جاتا تھا۔ تو مسلم دور حکومت کے قائم ہونے سے پہلے بھی ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنا نظام قضاء رکھا تھا، اور اس کے تحت مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے۔ پھر یہاں ایک طویل مسلم دور گزرا، اور جیسے ہی یہاں برطانوی اقتدار آیا، بالکل ابتدائی دور میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام قضاء کے قیام کا فتویٰ دیا۔ پھر جب یہاں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک شروع ہوئی، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی کو قاضی مقرر کیا گیا۔ چھوٹی موٹی اسلامی حکومت جو قائم کی گئی، اس میں بھی نظام قضاء کو ضروری سمجھا گیا۔ پھر جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ہمارے اکابر دارالعلوم نے بیعت کی اور ان کو امیر کے درجے میں امیر کا درجہ دیا، تو اس میں حاجی صاحب کی طرف سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کیا گیا، جو بالکل ابتدائی دور تھا یہاں انگریزوں کا، انگریزوں کے مکمل غلبے کا۔ اور پھر اس کے بعد تو خاص کر علماء دیوبند کی طرف سے اتنی زیادہ اس کی تائید اور اس کی توثیق، جمعیت علماء کا جتنا اجلاس ہوتا تھا 1920 سے لے کر آزادی سے پہلے اخیر دور تک، ہر ایک کے خطبہ صدارت میں نظام امارت اور نظام دارالقضاء کا ذکر موجود تھا۔ تو یہ بہت ہی اہم ذمہ داری اور اہم فریضہ ہے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ سنا مولانا جعفر صاحب کے مقالے میں، اگر مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کے تحت ہوں تو ان کے لیے اپنے شرعی فیصلوں کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس کے لیے 3 راستے فقہا نے بیان کیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی امیر، کوئی والی، کوئی قاضی مقرر کر دیا جائے، وہ مسلمانوں کے مقدمات کو سنے اور ان کے فیصلے کرے۔ اسی لیے انگریزوں کے دور میں 1939 میں قانون انفساخ نکاح مسلم بنا، مسلمانوں کے فسخ نکاح کا قانون جو آج تک نافذ ہے۔ اس وقت اس قانون کا مسودہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سجاد صاحب رحمہم اللہ، ان حضرات نے اس کا بنیادی مسودہ مرتب کیا تھا۔ اس میں ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی تھی کہ فسخ نکاح کے جو مقدمات ہوں گے
ان کے لیے حکومت کی طرف سے ایک مسلم مجسٹریٹ مقرر کیا جائے گا، ایک مسلم قاضی مقرر کیا جائے گا اور وہ اس کے فیصلے کرے گا۔ مگر افسوس کہ اس وقت جمعیت علماء میں اور مسلم لیگ میں بڑی آویزشیں تھیں۔ جمعیت علماء کی تنظیم سمجھی جاتی تھی اور مسلم لیگ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی تنظیم سمجھی جاتی تھی۔ تو مسلم لیگ نے اس دفعہ کی شدت سے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے تو مولویوں اور ملاؤں کے ہاتھ میں عدالتی اختیارات چلے جائیں گے، اس لیے وہ دفعہ پاس نہیں ہو سکی۔ تو ایک طریقہ کار یہ ہے، کئی بار یہاں علماء نے کوشش کی ہے، قاضی بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، کاظمی بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا کہ حکومت کی طرف سے کسی قاضی کا تقرر ہو جائے، لیکن وہ ہو نہیں سکا اور اب تو حالات اور زیادہ ابتر ہو چکے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کسی کو اپنا امیر اور والی منتخب کر لیں اور وہ ان کے لیے قضات کا تقرر کرے۔ جیسے بہار میں امارت شریعہ قائم ہوئی اور امارت شریعہ کے تحت دارالقضا قائم ہے، وہاں بھی پہلے دارالقضا قائم ہوا تھا، لیکن امارت کا نظام قائم ہونے کے بعد دارالقضا کو اس کے تابع کر دیا گیا۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی شخص کو مسلمان خود اتفاق رائے کے ساتھ قاضی مقرر کر لے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں، جامع الفصولین اور فتح القدیر میں سب سے پہلے یہ مسئلہ آیا، کیونکہ یہ مسئلہ اصل میں اٹھا تھا اندلس کے علاقے سے، جب اس میں کچھ مسلمان پاکٹس آبادیوں کی باقی رہ گئی اور جو وہاں عیسائی حکومت قائم ہو گئی، اور پھر تمام فقہا کے ہاں، یہ اخیر میں علامہ شامی اور فتاویٰ عالمگیری، ہر جگہ یہ بات موجود ہے، وَيَسِيرُ الْقَاضِيُ قَاضِيًا بِتَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ۔ مسلمان اگر کسی کو اتفاق رائے سے قاضی مقرر کر لیں تو وہی ان کا قاضی سمجھا جائے گا۔ اس کو قاضی کے جو اختیارات شرعی اعتبار سے ہیں وہ تمام اختیارات ان کو حاصل ہوں گے۔ تو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اسی پر عمل کرتا ہے۔ پورے ہندوستان کے لوگوں کو ایک تنظیم نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر، تمام تنظیموں کو ایک امیر پر جمع کرنا مشکل ہے، لیکن شہر شہر مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک عالم پر بطور قاضی کے جمع کر دینا یہ آسان ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت پہلے یہ تجویز پیش کی۔ بورڈ کا اجلاس ہوا 1972 میں بمبئی میں، اور اسی سال مالیگاؤں میں جو آپ کے مہاراشٹر ہی میں ہے، بورڈ کے قیام سے پہلے ہی دارالقضا کا نظام جو اکابر تھے بورڈ کے، ان کے زیر نگرانی قائم ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے یہ ایک بہت بڑی کمی تھی، کیونکہ تمام فقہا نے لکھا ہے کہ قیام قضا فرض ہے۔ علامہ سرخسی نے تو لکھا ہے کہ من اقوال فرائض، اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ نظام قضا کا قائم کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ فریضہ آج عقل قوہ کی اس سرزمین سے حضرت مولانا بستانوی صاحب خادم القرآن ان کی نگرانی میں اور ان کی توجہ سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا ہے۔ میں اس مبارک موقع پر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بڑی قوت نافذہ ہمارے اور آپ کے سینے میں چھپی ہوئی ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کے دین کی محبت۔ آپ اتنا بڑا مدرسہ آپ کا چل رہا ہے، جو میں نے بتایا کہ علم کی ایک بستی ہے۔ آپ سوچئے کہ اتنے بڑے اخراجات کن سے پورے ہوتے ہیں؟ مسلمان پورے کرتے ہیں۔ کیا مدرسے والے پولیس کو لے کر جاتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے؟ کیا کورٹ سے آرڈر لاتے ہیں؟ دل میں جو قوت تنفیذ مومن کی چھپی ہوئی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف،
یہی محبت ان سے ان مدرسوں کو قائم کراتی ہے، ان مدرسوں کو چلاتی ہے، نماز پڑھواتی ہے، روزے رکھواتی ہے۔ اگر کہیں رشتے میں حرمت پیدا ہو جائے تو چاہت کے باوجود کہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، اس حرمت کو قبول کرتی ہے، سود سے ان کو بچاتی ہے۔ یہی قوت نافذہ دارالقضاء کے فیصلوں کو بھی نافذ کرائے گی۔ میں بھی حیدرآباد میں 40 سال سے زیادہ عرصے سے قضاء کے کام سے متعلق ہوں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جو نافذ نہ ہوا ہو۔ 4 فیصلے جو خود میرے لکھے ہوئے تھے، ہائی کورٹ میں گیا اور نہ صرف وہ فیصلہ برقرار رہا بلکہ کورٹ نے کہا کہ قاضی صاحب نے اس میں بہت اچھی بات کہی۔ ایک مقدمہ آیا تھا کہ جس میں عورت شوہر اور بیوی کے درمیان اس شرط پر خلا ہوا تھا کہ بیوی ماں بچوں کے حق پرورش سے دستبردار ہو جائے گی، اور بچے بہت چھوٹے تھے۔ نفرت اتنی زیادہ پیدا ہو گئی تھی کہ عورت نے اس کو قبول کر لیا، لیکن بعد میں جو ماں کی ممتا اور ماں کی تڑپ ہوتی ہے اس کا ایسا اثر پڑا کہ اس کے دماغ پر اثر پڑنے لگا اس عورت کے۔ تو وہ معاملہ ہمارے پاس آیا، دارالقضاء میں 2-3 مہینے وہ مقدمہ چلا، اور اخیر میں نے یہ فیصلہ لکھا کہ کوئی شخص اپنے حق سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے حق سے دوسرے کا حق جڑا ہوا ہو تو وہ ایک طرفہ طور پر اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ماں کو جو شریعت نے پرورش کا حق دیا ہے، یہ صرف ماں کا حق نہیں ہے، یہ بچے کا حق بھی ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جو سکون محسوس کرتا ہے، کسی اور گود میں وہ سکون محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگرچہ شدت جذبات میں اس نے حق حضانت سے دستبرداری کی شرط کو مان لیا ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے اس بچے کا حق مجروح ہوتا ہے۔ تو اس کو عدالت نے کوٹ کیا اور تعریف کی اور کہا کہ قاضی صاحب نے اس میں بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ ہمارے دارالقضاء کا فیصلہ اتنا منطقی ہوتا ہے، اور اس میں اتنا زیادہ دوسرے فریق کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، جرح کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر وکیل کو لانا ہے تو وکیل کو لا کر آپ جرح کرائیے، کہ اس میں کوئی بھی منصف مزاج آدمی، پڑھا لکھا آدمی اگر اس فائل کو پڑھے تو وہ اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اس لیے انشاءاللہ یہاں سے فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے نافذ ہوں گے، جبر کے ساتھ نہیں، دل کی رضامندی کے ساتھ، پولیس کی طاقت سے نہیں، ایمان کی طاقت سے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ کسی ملک، کسی علاقے میں اگر دارالقضاء کا نظام قائم نہیں کیا جائے اور وہاں کوئی عورت شرعی طریقے پر فسخ نکاح کے بغیر اس مجبوری کی وجہ سے کسی مرد سے نکاح کر لے جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو میرا گمان ہے کہ اس علاقے کے تمام علماء اس میں عند اللہ ماخوذ ہوں گے۔ یہ جو اس میں اولی الامر کی آیت آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولی الامر سے علماء مراد دیے ہیں، علماء اور فقہاء، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ امت کی تمام شرعی ضرورتوں کو پوری کریں۔ جیسے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امت کے لیے نماز کے لیے امام فراہم کریں، ویسے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے سماجی مسائل کے لیے قاضی فراہم کریں، ہم حلال و حرام کی رہنمائی کے لیے مفتی فراہم کریں، تاکہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال سکے۔ اللہ تعالیٰ دارالقضاء کے اس نظام کو ایک مثالی نظام بنائے اور ایک ایسا نظام بنائے جس سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.